لله أحمده وأستعينه وأستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وفي مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وفي مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ کون کہتا ہے وہ آنکھیں چرا کر چلے وہ تو سب کو سینے سے لگا کر چلے کون کہتا ہے وہ آنکھیں چرا کر چلے وہ تو سب کو سینے سے لگا کر چلے جن کا تھا دعویٰ ہم ہیں اہل زبان وہ سن کر قرآن گردن جھکا کر چلے گرامی قدر حضرات لائق سر عزت و احترام جامع مسجد کے خطیب انتظامیہ اہل علاقہ آج کی یہ تقریب صحیح درس قرآن کے حوالے سے منسوب ہے قرآن مجید میرے سامنے موجود ہے اور قرآن وہ عظمتوں والی کتاب ہے اگر بندہ اس کو محبت سے دیکھ بھی لے تو میرا رب کریم اسے بھی جنت میں بنا دیتا ہے اگر قرآن پڑھنا نہ بھی آئے بندہ محبت سے چھو لے تو خدا کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے بندہ محبت میں مجبور ہو کر اسی قرآن کو چوم لے تو یہی قرآن بندہ مومن کے لیے مغفرت اور بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے پھر درس قرآن کی محفل وہ محفل ہے بندہ تو زمین پہ ہوتا ہے لیکن اس کا تذکرہ عرش بری ہے نبی حدیث ہے پر خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے رب کعبہ کی طرف سے سکینہ جیسی بارش بھی نازل ہوتی ہے اور سب سے بڑا انعام یہ ہے بندہ زمین پہ ہوتا ہے نوجوان زمین پہ ہوتا ہے بابا زمین پہ ہوتا ہے درس قرآن دینے والا سننے والا سنانے والا زمین پہ ہوتا ہے لیکن اس کا تذکرہ خالق کائنات کی قدرت کی زبان پہ ہوتا ہے تو میں نے جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ابھی تک طبیعت میں وہی ہلچل ہے مکمل صحت یابی نہیں کر رہی لیکن جو ایک وعدہ تھا اسی وعدے کے مطابق موضوع بھی میں نے خود چوز کیا کیونکہ آج 6 ستمبر کا دن ہے بندہ دقیانوسی ماحول سے نکلے اور ان موضوعات کو بھی چوز کرے کہ جن کے ساتھ 6 ستمبر کے لوگوں کا بھی تعلق ہے 6 ستمبر 1965 کی جنگ ہمارے بابوں کو نہیں بھولتی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو تاریخ نہیں بھولتی جنہوں نے میجر عظیم بٹی شہید رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے پڑھا انہیں کچھ نہیں بھولتا وہ یہی جانتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید تو اپنی زندگی دے جاتا ہے لیکن مردہ دلوں کے اندر زندگی کی رمق کو پیدا کر دیتا ہے شہید تو اپنی جان بدن کی خاطر نچھاور کر دیتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جن کے مردہ دلوں کے اندر ایک
قدر حضرات، قرآن یہ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی خاطر جہاد کیا کرو، رب کی رضا کی خاطر اپنے سروں کو کٹانا بھی پڑے تو سر کٹوا بھی دیا کرو، رب کی رضا کی خاطر مشکلات کو برداشت بھی کرنا پڑے تو مشکلات کو برداشت بھی کیا کرو، تم تو بڑے مقدر والے لوگ ہو، وَمَجْتَبَاكُمْ، اس رب کعبہ نے دین مدین کی خدمت کا کام لینے کے لیے تم لوگوں کا چناؤ کر لیا۔ قرآن کے الفاظ وَمَجْتَبَاكُمْ، وہی تو تم ہو کہ جنہیں رب کعبہ نے منتخب کر لیا، چن لیا، کس کام کے لیے چن لیا کہ جب بندے گھر کے اندر بھی بیٹھے تو دین مدین کے درد کو لے کر بیٹھے، گلی محلے کے اندر بھی گزرے تو دین مدین کے پیغام کو لے کر گزرے، جہاں جہاں پر یہ اپنی جگہ میں موجود ہو، خواہ پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو، اپنے کسی کاروبار کے اندر مصروف ہو، جب ان کے سینوں کے اندر محبت الہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، دین اسلام کی ترقی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ رب کعبہ نے انہیں دین مدین کی نوکری کے لیے اپنی بارگاہ کا نوکر بنا دیا۔ اللہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پھر قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ملک کی خاطر کہ اپنے نبی جیسے لوگ جب اپنے جان کی بازی لگاتے ہیں، میجر عزیز بٹی شہید جیسے لوگ جب اپنے وجود کو قربان کر دیتے ہیں تو رب کعبہ کیا فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہماری خاطر جہاد کرنے والے، ہماری رضا کی خاطر اپنی زمین و عقیدتوں کو قربان کرنے والے، ہماری رضا کی خاطر اپنے وجودوں کو کٹوانے والے، اپنے مقدر پہ ناز کرو، ادھر تم ہماری رضا کی خاطر جہاد کے لیے آتے ہو، ادھر میں رب کعبہ تمہارے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں۔ اور گرامی قدر حضرات، ناموس رسالت کے لیے قربانی دینا یہ بھی مجاہد ہوتا ہے، وطن کی خاطر قربانی دینا یہ بھی ایک مجاہد ہوتا ہے، مظلوم کا دفاع کرتے ہوئے اگر بندہ قربانی کا نذرانہ پیش کرے تو اسے بھی جہاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی عزت کا دفاع کرتے کرتے بندہ اپنی جان کی بازی ہار جائے تو رب کعبہ کی بارگاہ سے اسے بھی شہید کا درجہ مل جاتا ہے۔ اور شہید کی تو شان یہ ہے، 6 شانیں ہیں، صرف ایک کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یغفر لہ فی اول دفعہ، کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب کعبہ اس کو جنت کا مالک پہلے بنا۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد نمازی بنتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد روزے دار بنتے ہیں، حج کرنے کے بعد حاجی بنتے ہیں، لیکن شہید کا خون جو وطن کے دفاع کی خاطر ہو، جو عزت مصطفیٰ کے دفاع کی خاطر ہو، جو راہ حق کے دفاع کی خاطر ہو، وہ زمین پہ پہلے کے بعد میں گرتا ہے، رب کعبہ اس بندہ مومن کے لیے جنت کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن نے ان لوگوں کو مردہ کہا جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ موضوع سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے موضوع سننے نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہونا، لیکن میں نے آپ کو سنا کے جانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے بھی تو اپنے شہیدوں کے حضور محبتوں اور عقیدتوں کے پھولوں کو پیش کرنا ہے۔ اب آئیں، وہ لوگ بھی ہیں جو چلتے ہیں زمین کے اوپر بڑی مٹک مٹک کے ناز و نخرے کے ساتھ، لیکن میرے قرآن نے ان کو مردہ کہا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، ان کو رب کعبہ کے قرآن نے مردہ کہا کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ ایک وہ بھی شخصیتیں ہیں، وہ بھی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جو موت کا جام پینے کے بعد من و مٹی کے نیچے چلے گئے، میرا رب کریم ان کو بھی زندہ عطا فرما۔ رب کریم ان کو مردہ نہیں کہہ رہا، میرا رب کریم ان کو زندہ کہہ رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، لوگوں تم اپنے ہاتھوں سے دفنا کر انہیں
پھر بھی زندہ تھے، زمین کے اندر ہے پھر بھی زندہ ہے۔ سونا سونا زمین کے اوپر ہو پھر بھی قیمتی ہے۔ سونا سونا زمین کے اوپر ہو پھر بھی قیمتی ہے، اسی سونے کو زمین میں دفن کر دو پھر بھی قیمتی۔ اللہ والا جب وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے، اپنے کانٹوں پہ اٹھا کر اسے قبر کے حوالے کیا، ہم تو اسے مردہ سمجھ رہے تھے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، جس مٹی کے اندر گیا ہے اس مٹی کو بھی اس نے زندگی والا بنا دیا۔ رب کا قرآن تو یوں بھی کہتا ہے، کہنا تو دور کی بات، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تمہارے دل میں خیال بھی نہ آئے، کہنا تو دور کی بات، تمہارے دل میں خیال بھی نہ آئے، کبھی شہید کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا یہ مردہ ہے، کبھی شہید کے بارے میں خیال نہ کرنا یہ مردہ ہے۔ میرے پہ کعبہ نے اسے اس پروٹوکول کا مالک بنا دیا ہے، اس عزت اور عظمت کا مالک بنا دیا ہے کہ وہ جب زمین پہ چلتا تھا تو بڑے کم تراک سے چلتا تھا، کسی تلوار کی وجہ سے، کسی بندوق کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہوتا تھا۔ یہ بندوق اس کی ذات کے لیے نہیں تھی، اس کا مطمع نظر یہی تھا، اگر وطن کے سامنے کسی نے بری نگاہ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دے۔ آج اسی بندوق کے ساتھ، اسی پسٹل کے ساتھ، اسی فائر کے ساتھ وہ جان کی بازی ہار گیا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر گیا، تم لوگوں نے اس کو منو مٹی کے حوالے کر دیا۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے، کہنا تو دور کی بات، اس بندے کے بارے میں یہ خیال بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے، اس لیے اس نے جان دی کس کو ہے؟ میں رب کو دی۔ کس کے لیے دی ہے؟ میں رب کعبہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ جان تھی میری، جان تھی میری، میں نے اس سے لیے اپنے مقصد کے لیے، اس بندے نے نفی نہیں کی، اس نے کہا مولا اگر تیری رضا ہے ایک جان تو کیا، اگر 1000 جانیں بھی دے گا تو اپنے پیارے پاکستان پہ قربان کر دوں گا۔ مولا اگر 1000 جانیں بھی دے گا تو لوگوں کی عزت اور ناموس کے اوپر قربان کر دوں گا۔ جان بنانے والا بھی میں، اس پہ محبت پیدا کرنے والا بھی میں، جان لینے والا بھی میں، اس لیے اس بندے کو آپ نہ سمجھو، مرنے سے پہلے جو کچھ بھی تھا تھا، لیکن مرنے کے بعد یہ شہادت کا درجہ پا چکا ہے اور اپنی شہادت کے صدقے سے اپنی مٹی کو بھی خوشبودار بنا چکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور اللہ کے نبی فرماتے من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے، سبحان اللہ، مسجد رب کا راستہ، مدرسہ رب کا راستہ، کسی غریب کی مدد کرنا رب کا راستہ، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنا رب کا راستہ، کسی مجاہد کو پسٹل لے کر دے دینا رب کا راستہ، ناموس رسالت کے مجاہد کے لیے کیس لڑنا یہ رب کا راستہ، یہ رب کا راستہ۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، جو 1 روپیہ میں خالق کے کائنات کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی محبت 1 روپیہ تھی، 1 درہم اور دینار تھا، اے خرچ کرنے والا اپنے مقدر پہ ناز کر، جس محبت اور ایمان کے ساتھ تو نے میرے راستے کے اندر 1 درہم اور دینار کو خرچ کیا ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ تب تُلَعُ سَبْعَ مِئَةِ ضِعْفٍ، میں نے اسی 1 روپیہ کو 700 گنا بڑھا دیا۔ کتنا بڑھا دیا؟ 700 گنا بڑھا دیا۔ تیری شان تھی 1 روپیہ دے دینا، لیکن میں رب کعبہ تو بڑا باکمال، بڑی شانوں کا مالک ہو، تیرا 1 روپیہ خرچ کرنا رب کعبہ اسی کو اود پہاڑ کے برابر ہی بنا دیتا ہے۔ یہ بھی جس سے بات کے الفاظ گرامی قدر حضرات، دیکھیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو ہجرت اسود کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع ہے، اور پھر ہجرت سے اکثر سامنے ہو شب قدر ہو۔ سبحان اللہ، شب قدر کا مقام کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس رات کا مقام 1000 راتوں سے بڑھ کر خیر، سپرلیٹو ڈگری، اگر میں دینے پہ ہوں 1 کروڑ بھی بنا دوں، میں 1 کروڑ بھی بنا دوں۔ اب کعبہ کی سرزمین، سرزمین کون سی ہے؟ اور مسجد حرام میں، مکہ
مسجد حرام میں جو ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، میرا رب کریم اس کو 1,00,000 بار کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ کتنا جی؟ 1,00,000 کا۔ جو ایک رکوع پڑھے گویا اس نے 1,00,000 رکوع پڑھے۔ ماحول کون سا ہے؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام کے اندر ماحول کون سا ہے؟ جنتی پتھر۔ کون سا جی؟ جنتی پتھر، حجر اسود۔ اور رات کون سی ہے؟ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، جس کی برکتوں کا کیا کہنا، جس کی شانوں کا کیا کہنا۔ لیکن اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ سرکار فرماتے کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ لوگوں، جو بندہ اللہ کے راستے کا دفاع کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ فوجی، وہ پولیس نوجوان بڑا مقدر والا ہے جو اپنی چوکی پہ اس لیے کھڑا ہے کہ کہیں یہاں کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی یہاں پہ راہداری اور ڈکیتی نہ ہو۔ فوجی جماعت انڈیا کی سرحد پہ موجود ہے، سیالکوٹ کی سرحد پہ موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن کسی اور کا نقصان نہ ہو۔ ساری رات گزارتا ہے لیکن رب کا نبی فرماتا ہے رات تو دور کی بات ہے، رب کعبہ نے تیرے زندگی کے ایک لمحے کو بھی جنت کا موتی بنا دیا ہے۔ وہ کتنا بڑا موتی ہے۔ اور اللہ کے نبی سے سنتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو مسجد حرام کے اندر جنتی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر شب قدر کے اندر قیام اللیل کرے، رات کو جاگے، ساری رات جاگ کر اپنے رب کو راضی کرے۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ بندہ ہے جو اپنے وطن کے دفاع کے لیے ایک لمحہ اپنی چوکی پہ گزار دیتا ہے۔ یہ ہے مجاہد کی شان، یہ ہے مجاہد کی شان، یہ ہے بدر حریت کی شان، یہ ہے غازی پاکستان کی شان۔ ہم سمجھتے ہیں اس نے لباس پہنا ہوا، لیکن ان پگلوں سے تو پوچھو، ان محبت والوں سے تو پوچھو، جب یہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے نہ اپنی ذات ہوتی ہے نہ اپنی اولاد ہوتی ہے، یا مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہوتا ہے یا خالق کائنات کی رضا ہوتی ہے۔ رب کا نبی کتنا بڑا صلہ دے رہا ہے کہ شب قدر والے کو، حجر اسود کے سامنے شب قدر گزارنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ گزارنے والے کو انڈیا کی سرحد پہ کھڑے ہونے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، سر میں درد تو ہمارے بھی ہوتا ہے، سر میں درد تو ہمارے بھی ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس درد کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے وہ درد فی سبیل اللہ، الصداع فی سبیل اللہ، بندہ خدا کے راستے میں کھڑا ہے۔ آج وقت آ چکا ہے صحابہ کرام کی عظمتوں کے دفاع کرنے کا، وقت ہے آل بیت کی شان کے دفاع کرنے کا، آج وقت ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع کرنے کا، آج وقت ہے وطن پاکستان کے دفاع کرنے کا، آج وقت ہے کشمیریوں کو آزاد کرانے کا۔ دعا کریں اللہ کریم و سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے جو ایک لمحے سے پہلے اہل کشمیر کو آزادی عطا فرمائے۔ ان پگلوں کو کیا پتا، ہم تو ابھی تک ڈر رہے ہیں، فوری میزائل ہمارے پاس، ہم پاورفل ہیں، پاورفل، حملہ کریں گے نقصان تو ہوگا۔ پگلوں ایک پورا سال گزر چکا، بقایا نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کب تک سو
پاس ہے کیا؟ اللہ مومن کے پاس ہے کیا میرے نبی کے عشق کے علاوہ، سبحان میرے نبی کی محبت کے علاوہ؟ اور عشق تو کسی کی وراثت نہیں ہے. کیا غازی فیصل خالد نے واضح نہیں کیا کہ میں 14 سال کا نوجوان، میری ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، لیکن عشق رسول کی سواد مجھے مل گئی ہے؟ کیا غازی علم الدین شہید جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس نے واضح نہیں کیا اور ان اہل کشمیر کے لیے درد مند بن جاؤ؟ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ الصداع فی سبیل اللہ. اگر اللہ کے راستے میں تیرے سر میں درد بھی ہو جائے، تیرے سر میں درد بھی ہو جائے، تمہیں تکلیف ہے، تمہیں پین ہوگی، لیکن اس کی جو جزا ہے وہ رب کعبہ سے، رب کعبہ اسی درد کے سلسلے میں تمہیں کئی سالوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ مجاہد حق کی شان ہے، یہ ہمارے پولیس مین کی شان ہے، یہ فوجی کی شان ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر وردی پہن کر سامنے آتا ہے اور دشمن کی سروں کو تار تار کر کے بتاتا ہے پاکستان کا خون کل بھی زندہ تھا، پاکستان کا خون آج بھی زندہ ہے. گرامی قدر حضرات، پھر چلتے ہیں. ایک مجاہد کا تذکرہ کرنے چلا جس کی میت کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں اور ہے میرے نبی کا صحابی، ہے میرے نبی کا. سنیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکل معمولی تھی، خوش نصیب ہیں کہ میرے نبی کا دامن کرم نصیب. ابو لہب، ابو جہل بڑی شان والے تھے اپنی قوم میں، لیکن جو مقام و مرتبہ بلال کا ہے وہ کا تو نہیں. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہوگا اس کا زمانہ ہو گیا. معمولی شکل ہے. اور انصار صحابہ کی یہ عادت تھی، اگر ان کی کوئی بیٹی بیوہ ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، شاید ہمارا مقدر کھل اٹھے اور اللہ کے نبی ہماری بیٹی کو اپنے نگاہ میں قبول کریں. بڑے مقدر والی بات. اور ہم لوگ بڑے نصیب والے ہیں، ہماری 9 مائیں ہیں. بدبخت ایسی جن کی 1 ماں ملی نہ قیامت کے دنوں ہماری. ہم پھر دوزخ میں جائیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں. یہ ماں دکھ نہیں برداشت کرتی، وہ ماں کیسے برداشت کرتی؟ وہ تو 9 مائیں ہیں. سنیں حضرت جبیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بندے نے عرض کی محبوب میری بیٹی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الفاظ ایسے میں اس سے، مجھے اس کا رشتہ درکار ہے. بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی کا دامن کرم ہمیں نصیب ہو رہا ہے. پھر میرے نبی بتا رہے ہیں یہ رشتہ میں اپنے لیے نہیں، اپنے جلبیب کے لیے مانگ رہا ہوں. محبوب پھر میں سوچ کر بتا رہا ہوں. گھر چلا گیا، بیوی سے بات کی، نفی کر دیں گے. پردے میں بیٹی کھڑی تھی، کہا ابا جی یہ نہ دیکھو رشتہ کس کا آیا ہے، یہ دیکھو رشتہ مانگا کس کا. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ زبان بھی تمہاری ہے، مانگو تو صحیح ہم سے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اسی نبی کے صدقے سے ہماری زندگی، ہماری بندگی ہے. اس نبی کی ذات کو دیکھو. مجھے رشتہ قبول ہے، شادی میں نے کرنے سے. اب ہوا یہ شادی بھی ہو گئے. کچھ عرصہ گزرا، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرتے کرتے میرے نبی کے ساتھ چلے. 7 لوگوں کو واصل جہنم کیا. دوسرے صحابہ، دوسرے شہید صحابہ کو تلاش کرتے ہیں اور میرا نبی یہ پوچھے میرا جبیر کہاں ہے، میرا جبیر کہاں ہے. اور جو الفاظ میرے نبی نے میرے حسین کے بارے میں کہے ہیں، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میرا نبی یوں بھی کہتا ہوا منی وانا من، میں پھول ہوں، میری خوشبو کا نام میرا جلبیب ہے. وہی الفاظ میرے نبی نے حضرت جلبیب کے بارے میں کہا، کیونکہ میرا نبی بڑا سخی نبی ہے. میرے نبی نے صرف حسن حسین کو گود میں نہیں بٹھایا، میرے نبی کی یہ بھی شان ہے اگر دائیں طرف امام حسن کو بٹھایا ہے تو بائیں طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا. میرے نبی نے ایسا بھی کیا ہے، یہ سرکار کی شان ہے. حضرت جلبیب کے بارے میں صحابہ سنو، جلبیب میرا ہے، تبھی تو میں اس کی تلاش کر رہا. میرے جلبیب کی مسجد کہاں پہ
میت مل گئی، دفنانا ہی تھا. کیا تھا؟ دفنانا تھا. کفن کو دیا نہیں جاتا، دفنانا تھا. اللہ کے نبی نے فحملہ علی صاعدین، میرے نبی نے بذات خود دونوں ہاتھوں سے حضرت جلبیر کو اٹھایا. سبحان اللہ. میں اشارہ کر رہا ہوں، مثال نہیں دے سکتا. اللہ اٹھایا اور قبر تک اٹھائے رکھا. ہمارے ہاں قبر لیٹ ہو جائے تو میت چارپائی پہ رہتی ہے. میت چارپائی پہ رہتی ہے. یہ دنیا کا انوکھا ایک مرنے والا انسان ہے. ابھی قبر بنی نہیں، اس کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، اس کو چادر کے اوپر نہیں بچھایا گیا. جب تک قبر بنی نہیں، اس مجاہد کی میت کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھا. یہ کون ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے. جب حضرت جبیر کی یہ شان ہے تو پھر مجھے بتاؤ صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقام ہوگا؟ حضرت جبیر کو اٹھائے رکھا. سیابی فرماتے ہیں جب قبر بنی تب جا کر اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کو قبر میں اتارا. گویا میرے نبی نے بتایا. تمہیں کیا پتا مجاہد کی شان کیا ہوتی ہے، مجاہد کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. دنیا والوں سنو، مجاہد کو اگر پروٹوکول دیا ہے تو حسنین کے نانا نے دیا. آگے میں چلتا ہوں آخری باتوں کی طرف. حضرت عبداللہ ذوالبجادین نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں. بڑے پیارے مجاہد رسول ہیں، مجاہد رسول ہیں، بڑے پیارے. ہوتا کوئی یوں ہے، اپنے چچا سے کہتے ہیں چچا جی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کلمہ پڑھیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں. چچا کہتے ہیں نہیں، میں نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا. حضرت عبداللہ جن کا نام پہلے کچھ اور ہے، عبداللہ ہے، کہتے ہیں آپ کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، میرا دل کر رہا ہے اس بیتم کی محبت کو اپنے دل میں رکھ لو، اس کی تصویر کو اپنے دل میں سجا لو. جب بھی میرا دل کرے محبت کی نگاہوں سے اس کو دیکھ لیا. چچا نے کہا اگر ایسا کرو گے میں تیرے کپڑے بھی اتارے. اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے. جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے کلمہ پڑھا، چچا نے کپڑے اتار لیے. ماں تھی، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. ماں نے اپنی چادر دی. شفقت مادری سے مجبور ہو کر چادر کے اس نے 2 ٹکڑے کیے. ایک حصے سے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپا، ایک حصے سے جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپا، اور اسی طرح میرے نبی کی نگری میں چلے گئے. سرکار تیری محبتوں کا کیا کہنا. میرے نبی نے بجادین 2 ٹکڑوں والے کو اپنے سینے سے لگا لیا. جس کا کوئی نہ بنے اس کا حسنین کا نانا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہاں پہ یہ فطرت اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور اس کو قرآن میرے نبی نے پڑھایا. اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے. حضرت فاروق اعظم نے منع کیا اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو، لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یا عمر فإنه قد حاجر إلى الله وإلى رسوله، اے عمر سے کچھ نہ کہا کرو، یہ میرا بھی مہمان ہے، میرے رب کا بھی مہمان ہے. اتنی قربانیاں دے کر میری دہلیز پہ پہنچا ہے. کوئی اور اونچی آواز سے پڑھے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، جب یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو محمد عربی کے دل کو سکون ملتا ہے. پھر ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کریں، مجھے بھی شہادت مل جائے. شہادت مل جائے. سرکار بلاتے آجا میرے پاس، میں تمہیں عطا کروں. اللہ کے نبی نے کچھ بیری کے پتے منگوائے، اس کے بازو پہ مانگے. اس نے مانگی ہے شہادت. کیا مانگی ہے؟ سرکار کہتے ہیں اللہم انی احرم دم الکفار، مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کوئی کافر میرے عبداللہ کو قتل نہ کرے. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ شہادت. سرکار کہتے ہیں وہ قتل نہ کرے، کوئی شہید نہ کرے. بابو میں نے شہادت مانگی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوانے میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، تو تبھی موت اللہ کے راستے میں مرے گا، اور وہ موت نہیں ہوتی، اس موت کو بھی رب کعبہ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. مقام تبوک ہوا، غزوہ تبوک ہوا، 950 کلومیٹر مدینہ پاک
مقصد ہو، یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کے نوکر بن کر چلے، وہاں پہ بیمار پڑے، ایسے بیمار پڑے کہ موت نے سینے سے لگا لیا۔ اب شام کا وقت ہے، اس مرد مجاہد کی قبر بنائی جا رہی ہے، حضرت بلال کے